سر ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہیو اے لاٹ آف فوکس آن کربنگ آن انلیگل اسپیکٹرم، اور انلیگل اسپیکٹرم اس کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ، یہ آپ کی بریفنگز میں کافی اس کے اوپر آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، یو ٹرائی ٹو ایکسپلین آل دا تھنگس، مگر جو ایک امیجیٹ ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہے، پھر اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بارڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے؟ اور ایرانی خام تیل ہو، برانڈڈ سگریٹس ہوں، پیٹرول ہو، ڈرگز ہو، جو بھی ہو، تو اگر یہ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے تو پھر اس میں فوج کا، فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل اسپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ اس جانب سے، کن کوارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک. آئی تھنک یو آر ٹاکنگ ان کانٹیکسٹ آف لاسٹ بریفنگ دیٹ وی ہیڈ، جہاں پہ ہم نے لیگل اسپیکٹرم کی بات کی اور کس طرح یہ لیگل اسپیکٹرم جو اربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا ہے اس کرمنل مافیا کی اور دہشت گردی کی. اور اس پہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر بارڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے لیگل اسپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے؟ تو دیٹ مینس کہ سم ہاؤ شاید فوج جو سی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے. دیکھیں یہ اس میں اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایرانین تیل، اس کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں آتا ہے. یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جو ایشو ہے آپ کا تیل کا یا یہ باقی آپ نے بات کی، دین ویل ٹاک اباؤٹ فینس. اور اس کو سمجھنا آئی تھنک ضروری ہے. یہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ ایران کے ساتھ، دے آر ناٹ لائک، ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں. وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو وہاں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے. آپ نے گروسریز لینی ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے اور گروسریز وہاں سے سپر مارکیٹ سے کارٹ بھریں گے اور لے کے آ جائیں گے. وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ صاف پانی ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، روزگار کے مواقع ہو. تو جب اور یہ بڑے وسیع علاقے، اینڈ اٹ از ناٹ کہ یہ آج ہے، یہ دہائیوں سے ہے، ایک عرصے سے. سو دے ہیو، ان کی جو ایک اکنامک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈپینڈنس ہے آن کراس بارڈر ٹریڈ. کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پرووائڈ نہیں کرتے، اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں، تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا، کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بدتدریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹو جو روزگار، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا انعقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کے تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکیٹ، آلٹرنیٹو مارکیٹ، میں نے بارڈر مارکیٹ کی بات کی کہ 94 ایکڑ بن رہی ہے، یہاں شاپس کریٹ کی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جتنا وہاں 1000 ایکڑ جو سی زمین ہے اسے زیر کاشت لایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کیپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں ایگریکلچر کی، جو آپ، اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس ان سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیو کیے جا رہے ہیں، ان پہ کام بھی شروع ہو گئے. تو وی ہیو ٹو، دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فرسٹ وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر اینڈ آلٹرنیٹو جو آپ کی امپلائمنٹ ہے، جو روزگار ہے متبادل، اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو. تو ڈز اٹ میک اینی لاجک؟ اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں، مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو پرمٹ ہیں یہ فوج تو نہیں جاری کرتی، یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. آرمی اور ایف سی تو ایک کنسسٹنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ نے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو یہ کہاں 15-16 ملین لیٹر یومیہ سے یہ کتنا کم ہو کے 5-6 ملین لیٹر پہ آ گیا. یہ فوج کی، ایف سی کی، قانون نافذ کرنے والے انٹیلیجنس کے، لیویز کی، ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوا ہے. سو اٹ از اے پرابلم جس کے اوپر ایف سی، انٹیلیجنس، لا انفورسمنٹ، تمام ادارے لگے ہوئے ہیں. بٹ اٹ ریکوائرز
a long-term solution, a sustainable solution, a people-driven, a people-centric solution. Now let's come to this idea of fence. क्योंकि एक बड़ी सिंपलिस्टिक थॉट है कि चूंकि ये फेंस लग गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसलिए अब तो एक चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं आ सकती, और अगर आ रही है तो इसमें यकीनन कोई फ़ौज की या सिविल आर्म फोर्सेस की कोई ना कोई कनाइमेंस या उनका हिस्सा शामिल होगा. यही आप, आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दिस इज़ द ऑप्शन. इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं आपसे 2-4 मिनट ज़्यादा मैं भी ले लूँ इसको समझाने के लिए, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखें, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ऊपर है. आई थिंक 3,560 किलोमीटर का ये बॉर्डर है. इसमें जो अफगानिस्तान का हिस्सा है वो 2600 आई थिंक कुछ किलोमीटर है, और जो ईरान के साथ हमारा है वो आई थिंक 950 किलोमीटर के करीब है. तो ये जो बॉर्डर है ये बड़ा एक टफ टेरेन है, जैसे हम कहते हैं ना, इट्स ए वेरी दुश्वार और तवील भी है और दुश्वार भी. उस पर जब फेंस लगाई तो उस फेंस के लगाने से जो गैर कानूनी आमदोरफ्त है, नकलो हरकत है, यकीनन उसमें कमी भी आई, वो चैनलाइज भी हुई और उसके फ़ायदे हुए. लेकिन ये कहना कि अब ये फेंस चूँकि लग गई है और इस पर एक सिक्योरिटी लग गई है तो अब तो एक परिंदा भी दम नहीं इधर से मारेगा, तो ये इसका मतलब, तो दैट इज़ नॉट दी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी ग्राउंड सिचुएशन. और उसके कुछ फैक्टर्स हैं. पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी बॉर्डर वाटर टाइट कंट्रोल नहीं होता. आप मिसाल ले लें अमेरिका के और मेक्सिको के बॉर्डर की. अमेरिका के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इकनॉमिक हों, टेक्नोलॉजी के हों, सिक्योरिटी के हों, मिलिट्री के हों, लेकिन फिर भी जो अमेरिका का मेक्सिको के साथ बॉर्डर है उस पर गैर कानूनी नकलो हरकत और स्मगलिंग एक मुद्दा है या नहीं है. इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर देखें, मैंने आपको बताया कि वेरी टफ टेरेन, और हमारे पास तो ना वो इकनॉमिक रिसोर्सेज है, ना उतना पैसा है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम कोई क्लेम करते हैं कि हमारे सैटेलाइट ऊपर से एक सुई भी देख लेते हैं जो हरकत कर रही होती है, ना उस तरह हमारे ड्रोन्स फिर रहे हैं पूरे इलाकों में, ना हमारे पास उस तरह की बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो मौजूद है. तो ये कहना कि हाँ जी चूँकि फेंस लग गई है अब कोई चीज़ इधर से पार जा रही है तो सरपरस्ती ये फ़ौज कर रही है, एफसी कर रही है, तो अमेरिका में क्यों नहीं उनकी आवाम कहती? इतने रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो ये नकलो हरकत हो रही है, वहाँ तो कोई नहीं ये बात कहता, क्योंकि वहाँ कोई झूठा प्रोपेगेंडा, इस तरह का फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा जो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है वो उसकी ना इजाज़त देते ना वहाँ कोई करता है. दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बॉर्डर्स होते हैं दो मुल्कों में ये म्यूचुअली गार्डेड होते हैं. एक तरफा कोई मुल्क जो है ना एक बॉर्डर को गार्ड नहीं करता. दोनों मुल्क मिल के ये इंश्योर करते हैं कि इधर से उधर स्मगलिंग नहीं होगी, गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं होगी, मूवमेंट वीज़े पे होगी, और हर चीज़ जो सी एक तरतीब, कवानीन और कायदे के मुताबिक होगी. आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में क्या ये दूसरी जो साइड है उसके पास ये विल आपको नज़र आती है? ये वन डॉक्यूमेंट रजीम वीज़ा हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उधर से तो कोई विल नहीं है. और अगर नंबर्स की बात की जाए तो पाक अफ़गान जो बॉर्डर है इसके ऊपर आई थिंक 1457, आई थिंक 1400 से ऊपर 1452 या 1457 आई थिंक 52 के करीब पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं वो कोई 200 के करीब, 200 से थोड़ी ज़्यादा है. अगर नॉर्मल देखा जाए तो आई थिंक इट्स द रेशो इज़ एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे मे बी आई थिंक नंबर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे में होगी 5-1. एक पाकिस्तान की 5 से ज़्यादा चेक पोस्टों पे अफगानिस्तान में एक चेक पोस्ट लगाई हुई. सो उससे वो भी नज़र आ जाता है कि हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड कि उस बॉर्डर को वो मैनेज करें, कंट्रोल करें. रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है. लेकिन इंटरेस्टिंगली इट इज़ नॉट ओनली लेस नंबर ऑफ पोस्ट और द बॉर्डर गार्ड. हमने ये भी देखा है कि जब गैर कानूनी नकलो हरकत होती है, स्मगलिंग होती है या और लोग पार कराए जा रहे होते हैं तो उस तरफ से फायर करके और तरीक़ों से उसको फैसिलिटेट किया जाता है.
یہ کون سے اور 2 ملکوں کے بارڈر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو بارڈر میں جو موومنٹس ہیں اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک ملک کے، جی چلیں جی آپ اس کو پار کریں. اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں آپ کے، جہاں سے یہ زیادہ تر آمد و رفت ہوتی ہے، وہاں پہ خالی ایف سی کی تعینات نہیں ہے، وہاں ملٹیپل ایجنسیز تعینات ہیں. کسٹمز ہے، ایف آئی اے ہے، لیویز ہے، ایف سی ہے، جن کا زیادہ کام حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر ایجنسیز. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر ایک سینٹرل انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے، تاکہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اس کو پار کرائے، یہ پار کرائے، تو ایک سینٹرل اتھارٹی بنائی جائے جو آتھرائز بھی ہو، اتھارٹی بھی ہو، اور جو رسپانسبل بھی ہو، اور انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن بھی بہتر ہوگی. اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ ہے، افغانستان ایک لینڈ لاٹ کنٹری بھی ہے، اس کا بھی اسٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ، تو دیر از اے نیڈ کہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں، تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ کا اکوپمنٹ ہے بڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے، تاکہ جو ہے سسٹم کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے نیچے لایا جائے. بٹ دیر از یٹ اندر ایشو، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈڈ ولیجز اور قبائل ہیں، اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں. سو جس طرح ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو اس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے، نقل و حرکت کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو گراؤنڈ پہ دی سچویشن از اے لٹل بٹ مور کمپلیکس. اینڈ دین پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہیں جو مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں، رجسٹرڈ بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت از ناٹ ویری سمپل، اس پہ بہت سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ڈاکومنٹس بھی انلیگل بنے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ حکومت جو سی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش میں کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں دے مسٹ گو بیک ٹو دیئر کنٹریز، اور اس میں نو کمپرومائز ہے، اس میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ بھی دس از ون آف دی ٹول، اگر اس پہ کام مکمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی یہ آپ کی جو انلیگل کراسنگز ہیں اور موومنٹ ہے گڈس کی، یہ کم ہوگی. اگر آپ ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں جو میں نے آپ کو بریفلی بتائی ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ فینس ہے اور سیکیورٹی لگ گئی ہے، اب تو کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ تو پھر فوج کی سرپرستی میں آ رہی ہے اور جان کے یہ کر رہے ہیں، تو وہ بیانیے کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ بیانیہ بنانے والے زمینی حقائق سے بالکل بے خبر ہیں، کچھ نہیں انہیں پتہ، یا پھر انہیں مکمل پتہ ہے اینڈ دے آر آن اے ایجنڈا کہ ہم نے اس بیانیے کو بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور ہم نے فوج کے اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے ذہن میں زہر گھولنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ یہ بیانیہ بنانے والے لوگ یہ بے خبر نہیں ہیں، بالکل باخبر ہیں اور جان کے بناتے ہیں. دوسری وجہ اس کو بنانے کی ان کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ایشو ہے اس کو اتنا متنازع کر دو، اتنا کنفیوز کر دو، تاکہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں جن کی ہم نے بھی نشاندہی کی وہ ریزالو نہ ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو انلیگل اسپیکٹرم جو اس سے اربوں روپے کما رہا ہے، جب وہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے تو وہ کارروائی ان کی دہاڑیاں چلتی رہیں گی، بیکاز یو ہیو میڈ دیس ایشو سو کمپلیکس، سو کنفیوزڈ، کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائیں جو اصل وجوہات ہیں، جو اصل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بننے نہ دو. سو دیٹ از وائی دے ڈو اٹ. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصل اس مسئلے کو سمجھیں، اس کا بھرپور تدارک کریں. اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، وی مسٹ آلسو اکنالج، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یس فینس بننے سے اور سیکیورٹی لگنے سے انلیگل کراسنگس اور موومنٹس پہ کنٹرول آیا ہے. اٹ از ناٹ آئیڈیل، اٹ کین گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر provided we keep on working and we keep on investing on this. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، شاید آپ نے پریس ریلیزز میں بھی آئی ایس پی آر کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں، ان خارجی دہشت گردوں کو ہم کئی بار فینس پہ انگیج کرتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس فینس ایک رکاوٹ بنی ہے ان کے لیے.
اور اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ایک طریقے کے ساتھ. بٹ لاٹ کین بی ڈن. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دی موسٹ امپورٹنٹ ایکشن دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک از دیٹ کہ جو پکڑا جائے, چاہے وہ دہشت گرد ہے, چاہے وہ اسمگلر ہے, چاہے وہ کوئی اور پراکسی ہے, جو وہاں پکڑی جائے اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے, کیونکہ لیگل ڈیٹرنس کے بغیر آپ اس کام کو کنٹرول نہیں کر سکتے.